قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج مبارک جمعہ وہ دن ہے جس میں تمام کلیسیا دنیا بھر میں مل کر خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے اور صلیب پر جان دینے کی یاد منا رہے ہیں شکر گزاری کے ساتھ۔ آج اس دن میں ہم سیکھیں گے مسیح کی قربانی کے انسانی چال چلن پر اثرات، the effects of the sacrifice of Christ on human conduct۔ بائبل بتاتی ہے کہ گناہ کے سبب انسانی چال چلن نکما ہو گیا، وین، ایمپٹی، پروفٹ لیس ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ گناہ جب انسانی زندگی میں شامل ہو گیا تو جو چال چلن خدا نے دیا تھا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ خداوند نے سکھایا اور بلٹ ان تھا، یعنی تخلیق پیدائش کے ساتھ ہی اندر رکھا ہوا تھا، خدا نے ان کے دلوں پر جو شریعت نقش کر دی تھی وہ نکمے چال چلن میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ نکما چال چلن بنی نوع انسان میں نسل در نسل، پشت در پشت، جنریشن بائی جنریشن منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ ایک انسان کے گناہ کرنے سے تمام انسانی نسل گناہ کا شکار ہو گئی اور موت سب کی سزا بن گئی۔ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیجئے، بہت سے گندے، برے، ناجائز کام، غلط کام ہم انہیں سکھاتے تو نہیں، لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں اس نے کہاں سے سیکھ لیا۔ کچھ کام ہم خود سکھاتے ہیں انہیں اور کچھ وہ خود ہی انسانی فطرت کے تحت کر لیتے ہیں۔ کچھ سکھا دیتے ہیں، جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں، چغلی، برائی، بدگوئی کرنا ہم سکھا دیتے ہیں۔ پتہ ہے جب ہم اپنے بچوں کی موجودگی میں میکے یا سسرال کی برائی کرتے ہیں، شریک برادری کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی برائی کرتے ہیں تو بچے نارمل سمجھتے ہیں اسے، میرے ماں باپ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سیکھ جاتے ہیں۔ وہ پرانی مثال سنی ہوگی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے تو باپ کو پتا تھا باہر کون آیا ہوگا، بچے سے بولا جاؤ ان سے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچے نے جا کے ویسے ہی کر دیا، پاپا کہہ رہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ خود سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ نکما، گندا، غلیظ، ناپاک، ناراست، خدا کا ناپسندیدہ چال چلن ہم نسل در نسل منتقل کرتے جا رہے، کیونکہ ہم نے بھی اسے اپنے بڑوں سے پایا ہے۔ بائبل کہتی ہے یہ نکما چال چلن تمہارے باپ دادا سے چلا آتا تھا۔ آدم اور حوا کی اولاد ہوتے ہوئے تمام انسانوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ نہ صرف ہم نسلی طور پر گناہگار ہیں بلکہ کام کر کے بھی، غلط باتیں کر کے بھی ہم گناہگار ہوتے ہیں، غلط سوچ رکھ کے بھی ہم گناہگار ہو جاتے ہیں اور ہمارا چال چلن نکما رہتا ہے۔ اور بنی نوع انسان نکمے چال چلن کے باعث سزا کے حقدار ہیں، خدا کے ہاں سے نکالے گئے، خدا کے ساتھ دشمنی بن گئی، خدا کی طرف سے عدالت میں گناہگار ٹھہرے اس نکمے چال چلن کی وجہ سے جو گناہ کے باعث ہمارا بن گیا۔ ہم موت کی سزا کے حقدار ہیں، خدا کی بادشاہی سے نکالے جانے کے حقدار ہیں اور ہم نکلے ہوئے ہیں، مسیح کے وسیلے ہم شامل ہوتے ہیں۔ یہ نکما، گندا، غلیظ، ناپاک، ناراست، خدا کا ناپسندیدہ چال چلن، زندگی گزارنے کا طریقہ، کام کرنے کا طریقہ، رویے، سلوک، ایٹیٹیوڈ، کنڈکٹ، بیہیویئر، لائف سٹائل، یہ ہمیں موت تک پہنچاتا ہے، خدا کی بادشاہی سے خارج کرتا ہے۔ غلیظ اور گندے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، اور جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ سو یہ نکما چال چلن جو ہمیں مل گیا گناہ کی وجہ سے اور نسل در نسل ملتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم سزا کے ماتحت ہیں، ہم موت کا شکار ہیں۔ اس نکمے چال چلن اور اس کی سزاؤں سے خلاصی سونے چاندی یا فانی چیزوں سے ممکن نہیں۔ سونا دے دو خدا کو، چاندی دے دو خدا کو، دولت دے دو خدا کو، زمین جائیداد دے دو، بہت سی خیرات کر دو، چندے ہدیے دے دو، یہ بچا نہیں سکتے۔
बैल, बकरे, मेंढे, भेड़ें, कोई भी जानवर किसी भी तरह का कुर्बान कर लो, उसका खून हमें गुनाहों से पाक नहीं कर सकता। कोई भी चीज जो हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास है, वो हमें इस निकम्मे चाल चलन और उसकी सजाओं से बचा नहीं सकती। जमाना था जिस दौर में ये बाइबल मुकद्दस लिखी गई और ये खत खास तौर पर पतरस रसूल ने लिखा, लोग सोने चांदी के बुत बनाते थे और उनके आगे भी कुर्बानियां देते थे और समझते थे कि जितना महंगा बुत, जितना कीमती बुत होगा उतना उसकी पावर ज्यादा होगी और वो हमें बचा लेगा, छुड़ा लेगा। लेकिन सोने चांदी, दौलत, माल खजाने, माल मवेशी, जायदाद, यहां तक के दुनिया का कोई और भी इंसान मसीह के अलावा कुर्बान कर देने से हम इस निकम्मे चाल चलन और इसकी सजाओं से बच नहीं सकते। कलाम ने फैसला दे दिया कि इस निकम्मे चाल चलन से तुम्हारी खलासी सोने चांदी या फानी चीजों से नहीं हुई। मसीह की कुर्बानी के सबब हमें निकम्मे चाल चलन और उसके असरात से खलासी मिली है। खुदावंद यस्सु मसीह बेदाग और बेऐब बर्रा है। खुदा ने शरीयत में हुक्म दिया था कि जब भी तुम मेरे सामने कोई कुर्बानी चढ़ाना, वो बेऐब और बेदाग हो, किसी तरह की उसमें खराबी, खामी, खोट नहीं होना चाहिए, कोई दाग और झुरी नहीं होनी चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, जख्मी बीमार नहीं होना चाहिए। एक ही बर्रा जो खुदा ने मुहैया किया, हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जो खुदा का बर्रा है, उसका दिया हुआ बर्रा है, उसका भेजा हुआ बर्रा है, वही पाक और बेऐब है, हर तरह के दाग से पाक है, हर तरह के ऐब, गुनाह, खता और गलती से पाक है। यहां तक कि पिलातुस जो हाकिम है, जो काजी है, जो फैसले करने वाला है, जो मुंसिफ है, जो जज है, वो भी कहता है कि मैं इसमें कोई जुर्म नहीं पाता। और यस्सु ऐलान भी करता है, यस्सु ऐलान भी करता है कोई जो मुझ में कोई गुनाह साबित कर सके? वो जो उसे सलीब तक ले गए, वो उसमें कोई ऐसा गुनाह नहीं निकाल सके थे जिसकी वजह से सचमुच उसे सजा दी जा सकती। कोई उसमें खता, गुनाह और गलती नहीं है। खुदावंद यस्सु खुदा का बेदाग और बेऐब बर्रा है, इसलिए उसका खून बेशकीमत है। यस्सु जब कुर्बान हुआ है तो उसने हमें इस निकम्मे चाल चलन से खुलासी दिला दी है, मखलसी दिला दी है, आजादी दिला दी है, उसने हमें निजात दिला दी है। इस निकम्मे चाल चलन से तुम्हारी खुलासी सोने चांदी या फानी चीजों से नहीं, बल्कि बर्रे के बेशकीमत खून से हुई है। उस बर्रे के बेशकीमत खून से जो बेदाग और बेऐब है और जो खुदा की तरफ से बख्शा गया है, जिसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, लेकिन ज़हूर अखीर ज़माने में हमारी खातिर हुआ। वो जो अज़ली बर्रा है, वो कामिल खुदा है, इंसान इसलिए बना ताकि हमारे गुनाह अपने ऊपर ले ले, हमारी लानतें अपने ऊपर ले ले, हमारी सजाएं अपने ऊपर ले ले। वो निकम्मा चाल चलन और उसके असरात, उसके इफेक्ट्स और उसकी सजाएं अपने ऊपर ले ले और हमें उस निकम्मे चाल चलन से आजाद करा दे। तो यस्सु की कुर्बानी के सबब हमें उस निकम्मे चाल चलन और उसके असरात से खलासी मिली है। मसीह ने हमारे गुनाह और निकम्मे चाल चलन की सजाएं खुद बर्दाश्त की। सर से पांव तक हमारे बदन के जितने आज़ा हैं वो गुनाह करते हैं, ज़हन से लेके पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा, कोई हिस्स ऐसी नहीं कि जिससे हमने गुनाह ना किए हों। इंसान गुनाह करते हैं, अपने सारे बदन के आज़ा इस्तेमाल करते हैं, गुनाह करते हैं। इनसे खुदावंद ने पूरे बदन पे सजाएं ली हैं। खुदावंद ने हर तरह की जिस्मानी और रूहानी सजाएं
خود برداشت کی ہیں۔ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے جب وہ جہان کا گناہ اٹھائے ہوئے صلیب پر چڑھا ہوا تھا تو باپ نے اسے دیکھنا گوارا نہ کیا اور منہ پھیر لیا، کیونکہ اس وقت جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا اور صلیب پہ لٹکا ہوا تھا۔ باپ نے چہرہ پلٹ لیا کیونکہ وہ گناہ بدی ناراستی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ جدائی جو عدن میں آدم اور حوا کو مل گئی تھی اب یسوع سے سہ رہا ہے۔ باپ سے جدا ہوتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بدن میں ساری سزائیں سہتا ہے، وہ روح میں ساری سزائیں سہتا ہے اور وہ کامل کفارہ بنتا ہے۔ ہر ایک سزا ہمارے گناہوں کی اور نکمے چال چلن کی خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہے، اور جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یسوع سزائیں لے چکا۔ اپنی قربانی میں مسیح نے پاک، نیک اور خدا کے پسندیدہ چال چلن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمیں اس نے نکمے چال چلن سے چھڑانا تھا۔ ہمارا چال چلن کیسا بن گیا تھا؟ نکما، گندا، غلیظ، ناپاک، ناراست، غلط، خدا کا ناپسندیدہ، اور یسوع نے اس سے جان چھڑوانی تھی ہماری، تو اس نے اپنی قربانی میں ہمیں نیک، پاک اور خدا کا پسندیدہ چال چلن دکھایا، کیونکہ بدل میں کچھ دینا ہے نا۔ اگر نکما چال چلن لینا ہے اپنے اوپر لے لیا تو ہمیں بدلے میں نیک، پاک اور خدا کا پسندیدہ چال چلن دکھانا بھی تو چاہیے۔ تو خداوند نے وہ چال چلن ہمیں دکھا دیا، خود اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے خداوند نے وہ چال چلن ہمیں دکھا دیا اپنی قربانی میں۔ زمینی زندگی کی بات اور ہے، صلیب پر چڑھنے سے پہلے کی بات اور ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ صلیب پر چڑھے ہوئے جب وہ ہماری خطاؤں، گناہوں، بدیوں، ناراستیوں، لعنتوں، نکمے چال چلن اور موت کو اٹھائے ہوئے صلیب پر چڑھا ہے، تو اس نے ہمیں کیسا چال چلن پیش کیا، ہمیں دیا، بدلے میں نکما لے لیا اور اچھا دے دیا کہ یہ لو، میں تمہیں ایک ایسا چال چلن دے رہا ہوں کہ جو خدا کو پسند ہو، اسے اپنا لو۔ یسوع نے ایک شاندار، بہترین، نیک، پاک، خدا کا پسندیدہ چال چلن ہمیں دکھایا ہے۔ مسیح کی قربانی نافرمانی کی بجائے فرما برداری سکھاتی ہے۔ نکمے چال چلن میں آدم اور حوا خدا کے نافرمان تھے، انسان خدا کے نافرمان ہیں، اور کلام بتاتا ہے کہ اخیر زمانے میں بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، استادوں کے نافرمان ہیں، پاسبانوں کے، خدا کے خادموں کے نافرمان ہیں، خدا کے نافرمان ہیں۔ نافرمانی نکمے چال چلن میں ہے، لیکن یسوع نے اپنی قربانی سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ فرما بردار ہونا ہے۔ وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس نے دکھا دیا اپنی قربانی میں، قربان ہو کر اس نے ہمیں ایک ایسا چال چلن دکھایا، اس کی تعلیم دی، وہ چال چلن پریکٹیکلی، عملی طور پر دکھایا کہ نکما نہیں، اچھا چال چلن لے لو، نافرمانی نہیں، بلکہ اب تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ اور پتہ کیا ہے؟ مسیحیوں نے اسے لے لیا۔ رومیو باب نمبر 16 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، پولس رسول کہتے ہیں رومیو کی کلیسیا کو کہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے۔ خداوند نے جو فرما برداری سکھائی اپنی قربانی میں، وہ کلیسیا نے لے لی اور خدا کی پسندیدہ ہو گئی کہ اس کی شہرت ہو گئی ہے۔ کیا میں اور آپ اور ہماری یہ کلیسیا بھی رومیو کی کلیسیا کی طرح یہ کہلوانا پسند کرے گی کہ ہم نے نافرمانی کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے فرما برداری لے لی ہے؟ ہمارے نکمے چال چلن کی نافرمانی خداوند یسوع نے ہم سے دور کر دی ہے، اور اب ہم فرما بردار ہو گئے ہیں۔ کس کے؟ خدا کے۔
کس کے ماں باپ کے، بزرگوں کے، کس کے اپنے استادوں کے، کس کے اپنے خادموں کے۔ خداوند یسوع کی قربانی میں ہمیں نافرمانی کی بجائے فرما برداری سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ نکمے چال چلن کی نافرمانی لے لیتا ہے، اس کی سزا خود برداشت کرتا ہے اور ہمیں فرما برداری سکھا دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے اپنے عمل سے۔ اور مسیح کی قربانی سے نفرت کی بجائے محبت سیکھنے کو ملتی ہے۔ جو نکما چال چلن ہے نا، وہ پہلے ہی سین میں، پہلے ہی منظر میں دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔ آدم اور حوا پہلے تو اکٹھے، جب گناہ آ گیا زندگی میں تو پھر الزام شروع ایک دوسرے سے، اس نے کیا، خداوند تو نے جو دیا اسی نے کیا، جدائی شروع۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، ان کی پہلی 2 اولادوں میں دشمنی، نفرت آ گئی، نکما چال چلن، نفرت، غصہ، حسد، بغض، لڑائیاں، یہی تو ہیں۔ لیکن خداوند یسوع کی قربانی ہمیں نکمے چال چلن کی نفرت سے نکالتی ہے اور ہمیں محبت سکھاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے لیے جان دیتا ہوں، میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں۔ کیوں؟ محبت میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے تمہارے لیے جان دی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، محبت میں بخشا۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ پہلے اس نے محبت کی ہم سے۔ وہ ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا رومیو 5ویں باب میں کہ ہم گناہوں کی وجہ سے خدا کے دشمن تھے، خدا کے خلاف ہو گئے تھے، خدا کے نافرمان ہو گئے تھے۔ نکمے چال چلن میں ہمارے اندر نفرتیں، دشمنیاں، حسد آ جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع اپنی قربانی میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا چال چلن لے لو جس میں نفرت نہیں بلکہ محبت ہے۔ محبت میں اس نے جان دی ہے۔ اور وہ حکم بھی دیتا ہے نا دکھ اٹھانے سے پہلے، آخری فسا کے وقت، کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کریں گے، لیکن یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے اور ستانے والوں سے بھی محبت کرو۔ یہ ہے مسیح کی قربانی سے سیکھنے والی بات۔ اس نے ہمارے چال چلن پہ یہ اثر ڈال دیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کا نقصان نہیں چاہتے۔ خداوند نے سکھا دیا کہ تمہیں میری قربانی سے یہ سیکھنا ہے، میں نے کر کے دکھایا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ تم دشمن تھے، تمہارے لیے مرنا میرے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن میں نے تم سے محبت رکھی اور تمہارے لیے جان دی ہے۔ ہمارے نکمے چال چلن کی نفرتیں اور دشمنیاں ختم، اور مسیح ہمارے چال چلن میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کیسی محبت؟ صرف اپنوں سے نہیں، دشمنوں اور ستانے والوں سے بھی محبت۔ اور مسیح کی قربانی بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا سکھاتی ہے۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ تو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ تو قدرت والا ہے، وہ تو زور اور حشمت والا ہے۔ اس نے تو گتسمنی میں کہہ دیا تھا میں باپ سے کہتا تو 12 تمن فرشتے آ جاتے، لیکن یہ کرنا نہیں کیونکہ مجھے قربان ہونا ہے۔ اس کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو صرف یہ کہتا ہے کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع کو، صرف کہا میں ہوں، اور اس کی میں ہوں سے وہ گر گئے۔ اگر وہ کہہ دیتا برباد ہو جاؤ، ارے جس کا نبی کہے خداوند آسمان سے آگ اترے اور ان کو کھا جائے، تو آگ اترتی اور کھا جایا کرتی تھی لوگوں کو، لشکر تباہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ خداوند جب زمین پہ اترا ہے اس کی پاورز کم نہیں ہوئی، وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، وہ چاہتا تو انہیں فنا کر سکتا تھا، لیکن اس نے نکما چال چلن ختم کیا ہے۔ اس نے ہمارے چال چلن کو اچھا بنایا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے کہ بدلہ نہیں لینا بلکہ معاف کرنا ہے۔ انڈیا میں سٹین فیملی مشنری باپ کو 2 بچوں سمیت گاڑی میں زندہ جلا دیا گیا۔
बीवी ने क्या किया? मैं उन कातिलों को मुआफ करती हूं। खुदावंद हमें बदला लेने के चलन से निकालकर मुआफ करने के चलन में ले आता है। यह है मसीह की कुर्बानी का असर हम पर। वो कुर्बान होते हुए भी बदले की बात नहीं करता, बल्कि मुआफ करता है, और उससे हम सीखते हैं कि हमने भी बदला नहीं लेना बल्कि मुआफ करना है। स्तिफनस पहला शहीद, संसार हो रहा है, पत्थरों से मारा जा रहा है, खून रिस रहा है, जान निकल रही है, और आसमान की तरफ आंखें उठा के कहता है, ऐ यस्सु, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। वो मुआफी की बात करता है। यस्सु ने हमारा निकम्मा चाल चलन बदला और मुआफी का चाल चलन हमें दे दिया। और मसीह की कुर्बानी ऐसे शख्स को जो अपने गुनाह का इकरार करके उससे तौबा करे, उसको रद्द करने की बजाय उसे कबूल करना सिखाती है। ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसे ये नहीं कहा तू तो डाकू है, तू तो लुटेरा है, तू तो खूनी है, तू तो अभी उसके साथ मिलके मेरी बड़ी बुराई कर रहा था और अब तुझे क्या हो गया। नहीं, मैं तुझसे सच कहता हूं। अव्वल तो उसका हर लफ्ज सच है, लेकिन जब वो कह देता है ना मैं तुझसे सच कहता हूं, तो फिर यकीन हमें दिलाता है कि इसको छोटी बात ना समझना, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम कोई गलती कर दे तो निकम्मा चाल चलन कहता है इसकी जरा अच्छी वाट लगाओ, इसका जरा अच्छा सा इलाज करो, इसके जरा सारी दुनिया में जरा इसकी ना मशहूरी करो, पता चले सारी दुनिया को ये कैसा निकम्मा शख्स है, कैसे गलत काम करता है। और आजकल तो हमने सिर्फ एक पोस्ट डालनी होती है, स्टेटस डालना होता है, अच्छे भले बंदे खानदान की इज्जत रुल जाती है। लेकिन खुदावंद हमारे निकम्मे चाल चलन में से इस रवैये को निकाल फेंकता है और वह अपनी कुर्बानी में हमें सिखाता है, अगर कोई अपनी गलती पर पछता कर लौटे तो उसे कबूल कर लो। खानदानों में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, गलतियां कर बैठते हैं, नुकसान हो जाते हैं। जब कोई अपना गुनाह गलती कबूल करके वापस आए तो क्या करना चाहिए? कबूल कर लेना चाहिए। खुदावंद हमारे चाल चलन पे ये असर डालता है कि कलीसिया को सताने वाला, दुख देने वाला, स्तिफनस के कत्ल पर राजी होने वाला, कातलों की पोशाक की निगरानी करने वाला जब पलटता है, जब तौबा करता है, जब वो बदल जाता है, तो लोग उसे कातिल नहीं समझते, लोग उसे लुटेरा और मारने वाला नहीं समझते, उसे खुदावंद का रसूल समझकर उसकी तालीम को कबूल करते हैं। यह है चलन पर असर मसीह की कुर्बानी का। वो बदलने वाले को कबूल करना सिखा देता है, और कौम ने, कलीसिया ने कबूल भी किया है। हमें भी ये चलन अपनाना है कि गलती मान ले, लौट के आ जाए तो उसे कबूल कर लो। और मसीह की कुर्बानी लापरवाही की बजाय दूसरों की फिक्र करना सिखाती है। निकम्मे चाल चलन में पता हम क्या करते हैं? आई डोंट केयर, मैनू की, सानू की, यही है ना, सानू की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो जो मर्जी पा करन, मौजा लैन, साडा की। यह है निकम्मा चाल चलन। लेकिन मसीह कुर्बान होकर हमें यह सिखाता है कि लापरवाही नहीं दिखानी, फिक्र रखनी है। बूढ़ी मां बेसहारा तो नहीं छोड़ी, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा देख तेरी मां ये है। वो आखिरी सांसें ले रहा है, फिर भी उसे हम लापरवाह नहीं देखते। इधर बहरीन में आके पिछलों से लापरवाह हो जाते हैं हम। हमें फिक्र ही नहीं होती पिछले वालों ने कितना कर्जा उठाया, वो क्या शहर में जाके वो भूल गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। वो एक शेर है ना,
پچھلوں نے کیا مصیبتیں اٹھائی تھی تمہارے لیے، اب لاپرواہ ہو گئے، اب بے فکر ہو گئے، مرو سانو کی۔ ہمارا رویہ نکمے چال چلن میں یہ ہوتا ہے، لیکن مسیح سکھاتا ہے موت تک بھی اگر پہنچ رہے ہو تو اپنوں کی لاپرواہی نہیں کرنی، ان کی طرف سے بے فکر نہیں رہنا، ان کا سوچنا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا، ان کا فکر کرنی ہے، دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ خود شکنجوں سے گزرو، خود موت سے گزرو، خود بہت پریشانی اور دکھوں سے بھی گزر رہے ہو تو بھی لاپرواہ نہیں ہونا، کیونکہ مسیح نے اپنی قربانی میں ہمیں سکھا دیا ہے کہ لاپرواہیاں نہیں کرنی، فکر کرنی ہے دوسروں کی۔ ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے انتظام کرو۔ اور مسیح کی قربانی دوری قائم رکھنے کی بجائے رابطے میں پہل کرنا سکھاتی ہے۔ وہ ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ آج لوگ ایک دوسرے سے اس لیے رابطہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ مسیح ایسا نہیں کرتا، وہ قربان ہوتے ہوئے سکھاتا ہے۔ چھوڑ دیا مجھے، موجاں لایا، پھر آپ چل رہا ہوں میں بھی لتھن لگا سلیب دو، نہیں، وہ پلٹتا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پہل کرتا ہے، بتا تو صحیح۔ وہ ٹوٹتے ہوئے تعلق کو سمجھتا، اسے قدر دیتا ہے، اس کی ویلیو سمجھتا ہے، وہ تعلق جوڑنے کے لیے پہل کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کوئی رشتہ دار ہم سے دور جا رہا ہے، ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ یا بہن بھائی ہم سے دور جا رہے ہیں، میری کلیسیا کا کوئی شخص میرے رویوں سے، میری گفتگو سے، میرے طرز زندگی سے گھبرا کر، پریشان ہو کر، دکھ اٹھا کر ہم سے دور جا رہا ہے، یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے دور جا رہا ہے، یہ مت کہو موجاں لے سانو بھی اودی لوڑ نہیں، پہل کرو۔ یسوع قربان ہوتے ہوئے ہمارے نکمے چال چلن کی دوری قائم رکھنے کی روایت چھوڑتا ہے، وہ دوریاں مٹانے آیا ہے، باپ اور انسانوں کے بیچ دوریاں مٹانے آیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرف پلٹتا ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پہل کرتا ہے، آپ پہل کیجئے، کیونکہ یسوع جو چال چلن ہمیں آفر کرتا ہے اور سکھاتا اور دکھاتا ہے، اس میں تعلق جوڑنے کے لیے پہل کرنا ہے۔ یہ مت سوچو وہ بات کرے گا تو کریں گے، وہ فون کریں گے تو کریں گے، وہ چٹھی لکھیں گے تو ہم بھی لکھ لیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ پہل کیجئے، تعلق بچا لیجئے، دوریاں نہیں۔ یسوع جو چال چلن دیتا ہے اس میں تعلق جوڑنے میں پہل کرنی ہے۔ اور مسیح کی قربانی تکلیف دینے کی بجائے تکلیف سہ جانا سکھاتی ہے۔ وہ کائنات کو بنانے والا، وہ آب حیات کا چشمہ، وہ زندگی کی روٹی، وہ زندگی کا پانی، وہ چاہتا تو تمام کائنات کے لیے پانی خوراک بند کر دیتا، وہ غصے سے دیکھتا تو کائنات جھلس جاتی۔ تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے جب وہ آئے گا مقرب فرشتوں کے ساتھ بڑی للکار کے ساتھ، اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جائے گا، اس کے تو چہرے کا نور اور جلال کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چاہتا کہ انسانوں تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، میں نے رات کا فسا کھایا ہوا ہے، اب 3 بجنے کو ہیں اور تم نے مجھے اتنا مارا، میرے جسم کا خون نچڑ گیا ہے، تم نے مجھے کتنی بھاری صلیب کے نیچے تم نے مجھے رکھا، کتنا سفر تم نے مجھ سے کروایا، کتنا مارا اور تشدد کیا ہے مجھ پر، اب میں تمہارا رزق روٹی پانی بند کر دیتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ سکھاتا ہے کہ میں تمہیں دکھ نہیں دے رہا، میں خود سہ رہا ہوں کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتا، وہ اپنے بدن میں تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن کسی اور کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور مسیح کی قربانی ذمہ داری سے بھاگنے کی بجائے اس سے پورا کرنا سکھاتی ہے۔ پہلے تو گتسمنی میں کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور صلیب پر اس نے جب للکار کے کہا کہ تمام ہوا، وہ کام جو مجھے سونپا گیا تھا پورا کر دیا ہے، اب گناہ کی کوئی قربانی باقی نہیں رہ گئی، میں نے ساری سزائیں لے لی ہیں، اب صرف جان دینا باقی ہے۔ اے باپ، میں نے وہ ساری ذمہ داری، وہ سارا فرض، وہ ساری ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز پوری کر دی ہیں، جو ٹاسک مجھے دیا تھا میں نے پورا کر دیا ہے۔ وہ ہمیں نکمے چال چلن کی، لاپرواہیوں، بے پرواہیوں، سستیوں، کاہلیوں اور بھاگنے کی سرشت سے نکالتا ہے
Don't run away from your responsibilities. कोई रास्ता ना ढूंढो चोर रास्ता, कोई शॉर्टकट ना ढूंढो कि ये जिम्मेदारी पूरी कैसे करूं मैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करना यीशु हमें सिखाता है। जॉब है, मुलाजमत है, कारोबार है, खानदान में जिम्मेदारियां हैं, देखभाल है, कुछ भी है, और पढ़ाई भी है। बच्चों, जिम्मेदारी जो आपको दी गई है यीशु की तरह कह सको तमाम हुई, मैंने उसे कामयाबी से पूरा कर दिया है। यीशु हमारे निकम्मे चाल चलन की बेपरवाहियों को, हमारी सुस्तियों और काहलियों को, कामचोरियों को निकालता है और जिम्मेदारी डाल देता है। सीखो जिम्मेदारी पूरी करना। और मसीह की कुर्बानी खुदा से दूर भागने की बजाय अपना आप उसके सुपुर्द करना सिखाती है। वो कह सकता था, तूने मुझे किन लोगों की खातिर कुर्बान कर दिया, इतना दुख मैंने क्यों सहा। जब मैं नहीं बोलता, रुस पैंदा, नाराज हो जाता, छोड़ देता, सब कुछ सहने के बाद भी वो ये नहीं कहता मैं छुपा लूं अपने आप को। पहले तो वो पूछता है, सरकार क्यों नाराज हो, क्यों गुस्से हो, क्यों छोड़ दिया मुझे। और अब वो कहता है कि मैं तेरे ही तरफ लौटता हूं, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। कोई नाराज हो ना तो गुस्सा ना करना, उससे झगड़ना नहीं, अना गरूर तकब्बुर घमंड नहीं दिखाना। उसके पास चले जाओ, कह दो आखिर को तो तेरा कुछ लगता हूं ना, जो भी करना है अब मैं तेरे पास हूं, तेरे ही हाथों में हूं, तेरे ही कदमों में आ गया हूं। अब चाहे कबूल कर लो, चाहे रद्द कर दो, करके तो देखो। निकम्मे चाल चलन में हम जिससे ज़रा से भी गुस्सा हो, नाराज़ हो, उससे दूरियां बना लेते हैं। यीशु सिखाता है लौट के आओ। किसकी तरफ? पहले खुदा की तरफ। हम खुदा से नाराज़ हो जाते हैं और कई लोग कहते हैं नहीं हमारे बाप फौत हो गया, हमारी माँ फौत हो गई, हम खुदा से नाराज़ हैं, खुदा के घर ही नहीं जाना। हाँ, मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ, जब से उसकी माँ की डेथ हो गई है वो चर्च नहीं जाता। मेरी माँ क्यों मरी? खुदा से नाराज़ की। किसी की कोई मुलाजमत चली गई, किसी के घर में कोई नुकसान हो गया, उसके कोई 40 रोज़े रखे हुए पूरे नहीं हुए, खुदा से नाराज़गी दूरी बना ली। यीशु नहीं सिखाता। यीशु सिखाता है आदम और हव्वा ने जो गलती की थी, निकम्मे चाल चलन की वजह से खुदा से छुप गए थे, खुदा से भाग गए थे, मैं वो नहीं कर रहा। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तेरे बगैर मेरी भलाई नहीं है। हम खुदावंद की तरफ लौटे। यीशु कुर्बान होकर ये सिखाता है खुदा से दूर ना रहो, खुदा की तरफ लौटो। जहां से कुछ थोड़ी तकलीफ भी मिले, कोई बात नहीं, लौट जाओ। खुदावंद यीशु कुर्बान होकर हमारे निकम्मे चाल चलन को दूर करता है और हमारे चाल चलन को अच्छा बनाता है। हमें मसीह की कुर्बानी से दिए गए इस चाल चलन को कबूल करना है, इसे अपनाना है। यकीन कीजिए, जैसे वो बाप को पसंद है वैसे ही हम भी बाप को पसंद आ जाएंगे।